نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج قرآن مقدس کی ایسی آیت مبارکہ کا آپ کے سامنے وظیفہ پیش کر رہے ہیں جس مقدس آیت کے وظائف کے بارے میں بڑے بڑے اکابر علماء نے بڑی شان بیان کی اور اس کو اپنا معمول بنایا ہے۔ حضرت السید محمود البغدادی، جس کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جن کی تفسیر ہے روح المعانی، حضرت نے فرمایا جو آدمی اس آیت مبارکہ کا ورد کرتا ہے، اس مقدس آیت کو اپنے وظائف میں شامل کرتا ہے، زندگی بھر کے تمام مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں رہتی اور دشمنوں کا چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت خود فرماتے ہیں یہ مقدس قرآنی آیت میرا بھی معمول ہے، میں مسلسل اس کو پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قرآنی آیت مبارکہ، یہی مقدس آیت جو آدمی صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ پڑھ لے، اس کے لیے کفایت ہی کفایت ہے۔ اسی طرح منازل العرفان میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ قرآنی آیت ایسی مقدس آیت ہے جس میں اللہ عز و جل نے اپنے علمی خزائن اسی آیت میں رکھ دیے ہیں، اور اپنے محبوب کو پروردگار عالم نے یہ مقدس آیت نصیب فرمائی، پھر پڑھنے کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ خود نمٹ لیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان شانیک هو الابتر، اللہ رب العزت نے انہی دشمنوں کو بے نام و نشاں کر دیا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم احسان ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم خزائن عطا فرمائے گئے، انہی میں سے ایک نعمت عظمیٰ یہ بھی ملی ہے کہ آسمانی عذاب سے پروردگار عالم نے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ ایک یوم السبت کے اندر نافرمانی کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس قوم کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ یہ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ایک دن کے اندر اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اسی طرح وہ باغ والے جب بد نیت ہوئے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے باغ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ آج آئیے کتنے بد نیت اس امت کے اندر موجود، کتنے ایسے لوگ جو اللہ رب العزت کے قانون کو مانتے نہیں بلکہ توڑتے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں، مہربانیوں اور حضور کی دعاؤں کا ثمر اور نتیجہ ہے کہ آج ہم محفوظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ تو برادران عزیز، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا خزانہ رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی امت کے ساتھ محبت تھی، اسی ساری محبتوں کو سمیٹ کر ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے جمع کر دیا ہے، اور عظیم نعمتیں جو اللہ کے خزائن شمار ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ کلام اللہ المجید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، احادیث مقدسہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں رکھی، پھر عرش رحمان جل شانہ کے نیچے کے خزانوں سے تھی یہ، یعنی لوح محفوظ میں محفوظ لیکن ہے عرش رحمان کے خزائن میں سے۔ اور اس مقدس آیت مبارکہ کا تعلق بھی عرش رحمان سے ہے، اور عرش رحمان سے وہ سارے خزائن حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنی وابستگی، اپنی محبت، اس کا جب ہم اظہار کرتے ہیں تو ہمارے سارے مسائل اسی عمل کی برکت سے حل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرما دیا، اے محبوب، اگر یہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، آپ کا مقابلہ کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، آیت مبارکہ پڑھ لیجئے ان کے سامنے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے،
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسبی اللہ ظاہر ہے اور لا الہ الا هو علیہ توکلت اس کا باطن ہے، اور جب تک باطن نہ آئے، جب تک اس کی روح نہ آئے تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ جب ہم ظاہراً کہتے ہیں کہ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، تو پھر اندر کا یقین، اللہ پر توکل، اس پر اعتماد، اس کے اندر کوئی کمی اور کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمیں ویکنس ہو گئی ہے، ہر اعتبار سے کمزوری ہے، عدم توکل، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس پر کامل یقین نہیں ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ اس کے پورے کمالات اور اثرات ظاہر ہو جائیں۔ این خیال است و محال است و جنون، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک ہم کامل یقین اور اعتماد سے نہیں پڑھیں گے۔ ان آیات بینات کے جو خصائص ہیں، ان کے جو خواص ہیں، ان کے جو اوصاف ہیں، وہ ظاہر نہیں ہوں گے کلی طور پر۔ اگر ان کا اظہار چاہتے ہیں تو ہمیں ظاہر اور باطن کو جمع کرنا پڑے گا۔ تو جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشق ستم بنایا ہوا تھا، حضور کے صحابہ کو مشق ستم بنایا ہوا تھا، اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب منہ موڑ لیجئے ان سے، اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو آپ بھی چھوڑ دیجئے ان کو۔ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، یہ باطن ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ باطن ہے۔ اب توکل اور بھروسے میں جتنی قوت، اعتماد اور یقین ہوگا، اتنی درجے آپ کی طاقت اور قوت میں، آپ کے عمل میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی روح کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے روحانی اعمال میں اثرات و برکات نہیں رہتے۔ یہی کمزوری ہوتی ہے یقین کی، عدم توکل۔ جب یہ معاملہ اصل کمزور ہو گیا، روح کمزور ہے تو بدن خود بخود کمزور ہوگا۔ زمین اگر کمزور ہے تو درختوں پر، پھلوں پر اثر پڑے گا۔ تو نتائج اگر لانے ہیں تو روحانیت کو مضبوط کیجیے۔ تو اسی کو فرمایا ہے کہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس پر زور دیجئے کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے، اور سارے معاملات جو بنتے ہیں وہ عرش عظیم سے بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت وہاں سے معاملات کو آسان کرتے ہیں، اور وہی بندے کے معاملات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا حسبی اللہ میں نور حفاظت بھی موجود، حسبی اللہ میں نور کفایت بھی موجود، حسبی اللہ میں نور امداد بھی موجود۔ بندے کو جس چیز کی بھی ضرورت پڑے، اللہ رب العزت اسی عمل کی برکت سے اس کے سارے معاملات آسان کرتے ہیں۔ اس کو امداد کی ضرورت ہے، مدد طلب کرے، اس کو حفاظت کی ضرورت ہے، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اس کو کفایت کی ضرورت ہے تو اسی آیت کی برکت سے کفایت بھی ہوگی۔ تو برادران عزیز، شیخ سنوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اس کو پڑھے، اس کے دینی امور، اس کے دنیاوی امور، اس کی مہمات بخیر و عافیت حل ہو جائیں، اس کے تمام کام بخیر انجام کو پہنچیں۔ اور فرمایا بشرطے کہ سچے دل سے پڑھے، اگر جھوٹے دل سے پڑھا تو پھر اس کو فائدات تمام حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا نصاب ہے 44,000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ علماء نے مشورہ دیا ہے، فرمایا عصر حاضر میں جس قدر بندوں کے مشکل مسائل ہیں، اور آج کل دیکھا جا رہا ہے لوگ اپنے مسائل سے تنگ ہو کر، مایوسی کا شکار ہو کر خودکشی کا شکار ہو رہے ہیں، تو ان ایام میں علماء فرماتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے نصاب کو مکمل کر لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ بیٹھ کے اس کے نصاب کو مکمل کیجئے، یا ایام طے کر لیجئے، 44,000 مرتبہ اس کو پڑھو۔ پھر اس کے بعد جب بھی کبھی کوئی ضرورت پیش آئے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، آپ کی ملز پر حالات آ گئے ہیں، فیکٹری پر، آپ کے خاندان کنبے قبیلے پر، آپ کے اہم ترین بزنس پر، تو فرمایا
الگ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہو، ایک جماعت بنا کر بھی پڑھ سکتے ہو، سارے خاندان کے لوگ یا آپ کے ملازمین اکٹھے بیٹھ جاؤ اور ایک نصاب جو حصول عزت کے لیے بھی ہے، حصول روزگار کے لیے بھی ہے، آپ یہ پورا کریں۔ وہ کون سا نصاب ہے؟ آسان سہل ہے، 3699 مرتبہ آپ اس کو بیٹھ کے پڑھ لیں، کھجور کی گٹھلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے اوپر اس کو شمار کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئی تو یہی ختم کر لیں، اس کا یہ ختم ہے 3699 مرتبہ، یہ پورا ختم ہے اس آیت مبارکہ کا۔ یعنی اس آیت کا آپ جب ختم کر لیں گے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے دفع شدائد، دفع مصائب، سختیاں انسان کو گھیر لیں اگر، تو پھر صبح و شام صرف 10 مرتبہ حسبی اللہ الکریم، حسبی اللہ الحلیم القوی، حسبی اللہ لمن بغا، حسبی اللہ الشدید، حسبی اللہ الشدید لمن کادنی بالسوء۔ جو بری تدبیریں کرے اے پروردگار، جو برے ارادے رکھے، بری سازشیں کرے، ہمیں ذلیل الرسوا کرنا چاہے، اے رب کریم تو ہمیں کافی ہو جا۔ اللہ پاک کافی ہو جاتے ہیں ہر قسم کے غم و تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ اس آیت مبارکہ کا آپ ورد کریں، اللہ رب العزت آپ کو کافی ہو جائیں گے۔ یہ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے، فرمایا میں نے شدائد اور غم کو دور کرنے کے لیے اس کو پڑھا تو مجرب پایا۔ جب آپ اس کا ورد کریں گے تو اللہ رب العزت اسی عمل کی برکت سے آپ کے شدائد کو، پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ جس طرح علماء نے اس کے فضائل لکھے ہیں تو بڑے بڑے اکابرین کے تجربات بھی موجود ہیں۔ اگر دشمنوں کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو علماء نے لکھا ہے 41 مرتبہ اس کا پڑھنا بہت مجرب ہے۔ روزانہ 41 مرتبہ اس کو پڑھ لو، دشمنوں سے محفوظ رہو گے۔ حصول روزگار کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، مال و اسباب کے لیے اور کاروبار کی ترقی کے لیے اگر کرنا چاہو تو پھر فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد 141 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھو اور فرض نماز بعد میں پڑھو، انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ پاک مالا مال کر دیں گے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔